رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو ندارم دستگیر، بر درے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد راکن شادیہ پیران پیر، سرور دل مصطفیٰ غوث اعظم، تجلی نور خدا غوث اعظم۔ تم اچھے ہو اللہ کے ہو پیارے، میں اچھا نہیں ہوں تو کیا غوث اعظم، بھلوں کی تو ہوتی ہے ساری خدائی، برے کو بھلا کیجئے یا غوث اعظم، کہاں چھوڑتے ہیں گناہ گار دامن کہ وابستہ تیرے ہیں یا غوث اعظم، اغثنی 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 اغثنی، مدد اپنے خادم کی یا غوث اعظم۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے، دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے، جس سمت سے پکاریے ہو جائے گا کرم، ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے، جو چاہیے ملے گا درے غوث پاک سے، غوث الورا کا آج بھی فیضان عام ہے، ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت، وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے۔ کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، آپ بھی آمین بولیے ایسی ہو جائے، کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے، چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان رحمت للعالمین خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ، محبان غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم، شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ تمام احباب بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ بغداد شریف میں غوث پاک کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے، اور حضور بہن العلامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق 17 ربیع الثانی کو حضرت غوث پاک کا وصال ہوا، اور اسی لیے 17 ربیع الثانی کو بھی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا عرس پاک منایا جاتا ہے، اور آج 15 ربیع الثانی ہے۔ 11 ربیع الثانی کی روایت بھی آئی ہے، لیکن 11 ربیع الثانی کو یہ کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم
ہر شب 12ویں یعنی 11 کے دن کو میلاد پاک مناتے تھے. تو وہ میلاد پاک کی فاتحہ اتنی مشہور ہو گئی کہ غوث اعظم سے منسوب ہو گئی اور وہ 11ویں شریف کی فاتحہ کہلانے لگی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنایتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پر ہے اور اللہ کی جو عنایتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غوث اعظم سے کہتا ہے کہ عبد القادر ہم تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیے ہیں، تم جب کہ کچھ بھی نہیں تھے ہم تم سے محبت کرتے تھے. سبحان اللہ. اب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جیسے لوگ پہچان نہیں سکتے، ہم جیسے لوگ جان نہیں سکتے، تو ہمارے کو بزرگوں نے یہ عنایت کیا کہ ان کی 11ویں منا لو. یہ 11ویں منانے کی بھی بڑی حکمت ہے. 11ویں منانے والے کے دل میں کسی بھی طرح غوث اعظم کی محبت رہتی، کیونکہ 11ویں میں کیا ہوتا ہے، کھانا پکانا پڑتا ہے، میٹھا بنانا. تو اب یہ کھانا میٹھا خرچہ کرنا کسی کا دل نہیں بولتا، اس لیے تو یہ کنجوسا نکل گئے، 11ویں نہیں کرنا، یہ کنجوسی کی علامت ہے. اس لیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں کو لاکھ اربوں خربوں روپیہ لگا کر یہودی ایجنٹے پہ کام کر کے، نصرانی عیسائیوں کرسچنوں کے ایجنڈوں پہ کام کر کے آج ساری دنیا، چاہے آپ اس کو اسلامی حکومتیں کہہ لیجئے، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں، یہ اسلامی حکومتیں نہیں ہیں، یہ یہودیوں کی اور نصرانیوں کے ایجنٹ ہے. یہ اور میں آپ کو حیدرآباد دکن میں اس سے بچا رہا ہوں، لبرزم سے، سوشلزم سے، کمیونزم سے، بت پرستی سے، اصنام پرستی سے، شرک سے. اور وہی پیغام جو بغداد کی سرزمین پہ سرکار بغداد نے واز کر کے دیا، سرکار بغداد نے لوگوں کو شرک سے بچایا، لوگوں کو بدعقیدی سے بتایا. معتزلی اس زمانے میں بڑے زوروں پہ تھے اور لوگ معتزلیوں کو مومن سمجھتے تھے. غوث اعظم نے معتزلیوں سے مقابلہ کیا، غوث اعظم نے خارجیوں سے مقابلہ کیا. یہی معتزلی اور خارجیوں کا ملاپ ہوا تو وہابی پیدا ہوئے. آج جو آپ وہابی بولتے ہیں نا، دیوبندی، وہابی، نجدی، ندوی، یہ معتزلیوں اور خارجیوں کے ملاپ کا نتیجہ ہے. اور رافضیوں تفضیلیوں سے جو ہوئے ان کا نتیجہ آج کل کے ہم سید ہیں، ہم علی والے ہیں، یہ ان کی پیداوار ہے. اور غوث اعظم دستگیر رافضیوں سے بھی مقابلہ کیے، خارجیوں سے بھی مقابلہ کیے، معتزلیوں سے بھی مقابلہ کیے، حرام خوری کرنے والوں سے بھی مقابلہ کیے، شرک کرنے والوں سے بھی مقابلہ کیے. اور ہمارے ہاتھوں میں رسول پاک کا علم دیا، سرکار نے ان کے علم کو اتنا پسند کیا کہ ہر جگہ غوث اعظم کے جھنڈے بلند ہوتے ہیں. اس لیے یہ علم جو اٹھایا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ نہ ہم رافضی ہیں، نہ مہدوی ہیں، نہ ہم معتزلی ہیں، نہ خارجی ہیں، ہم نہ وہابی ہیں، نہ نجدی ہیں، ہم غوث کے غلام ہیں. غوث اعظم سنی ہے، ہم بھی سنی ہیں. اور یہ 11ویں میں بیان رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے ہم جلسے کرتے ہیں کیونکہ غوث اعظم نے جب تمام چیزوں کی تکمیل کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت بیداری میں آئے. بہت لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ سرکار کو خواب کی ضرورت نہیں ہے، وہ غوث اعظم ہے، وہ ولیوں کے سردار ہے اور بغیر ان کی اجازت کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. اس لیے تو بیرون سرکار نے فرمانا کہ مسلم ہے تمام اختاب میں تیری سلیمان. سلیمان ہے وہ. اور سلیمان بولے تو سلیمان علیہ السلام تمام کائنات پر ان کی حکومت تھی، ہواؤں پہ، پانی پہ، آگ پہ، درختوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. تو حضور بین العالمین نے بھی قافیہ وہی استعمال کیا کیونکہ غوث اعظم کا صحیح تعریف ہو.
ہے کیا ہے اولیاء اللہ، دیرے تیرے قدم گردن خمیدہ اولیاء اللہ، تمام مسلم ہے تمام اقطاب میں تیری سلیمانی۔ سلیمانی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو تخت دیا گیا تھا تمام کائنات کا، وہ نبی تھے، یہ تو نبی کے شہزادے ہیں غوث اعظم، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے افضل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں میں افضل کون ہے؟ اس لیے سرکار کے جو افضلیت ہے وہ صدقے میں ہم کو بھی ملا کہ ساری امتوں میں ہم افضل ہیں، اور ساری نبیوں کے اولیاء میں سرکار دو عالم کے اولیاء افضل ہیں، ان اولیاء میں غوث اعظم افضل ہے۔ اس لیے کہا سلیمانی، تمام اقطاب مسلم ہے تمام اقطاب میں تیری سلیمانی۔ تو غوث اعظم کا نام، غوث اعظم ہواؤں پہ بھی حکومت کرتے تھے، غوث اعظم آگ پہ بھی حکومت کرتے تھے، غوث اعظم ہر خطے پہ حکومت کرتے ہیں۔ غوث اعظم کی ہوا، پانی، آگ، مٹی، زمین، سب پہ حکومت ہے غوث اعظم کی۔ اس لیے تمام اولیاء کے اقطاب ہیں، پہلے کے اولیاء اللہ نے گردن جھکا دیا۔ جیسے کہ روایت ہمارے متین صاحب نے کہا، وہ درائت کی روشنی میں نہیں اترتی، کیونکہ حدیث میں بخاری شریف میں تو یہ آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر وہ تم سے ملیں گے، ہے نا بخاری شریف میں؟ بخاری شریف میں آیا، لیکن بعض لوگ ایسا لکھے ہیں کہ حضرت علی گئے، حضرت عمر گئے، لیکن یہ روایت واعظین کی ہے، ہم جیسے لوگ بیان کر لیے۔ لیکن روایت بخاری شریف کی اگر دیکھا جائے، سرکار کی حدیث جائے تو اے عمر وہ تم سے ملیں گے، قرن کے رہنے والے ہوں گے، وہ اسلام ہوگا اور ان کے ہاتھ پہ برس کا نشان ہوگا، وہ تم سے آ کے ملیں گے۔ تو ہر حج کے موقع پر حضرت عمر فاروق اعلان کرتے تھے، تو تم میں کون قرن کا ہے، تم میں کون قرن کا ہے؟ مگر ایک مرتبہ آ ہی گئے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات مزے کی سنائے تو میرے کو یاد آ رہی، حضرت اویس قرنی نے زندگی بھر سرکار سے ملاقات نہیں کی۔ اب میرے کو آپ لوگ بولو کہ انہوں نماز کیسا پڑھتے تھے، انہوں روزے کیسا رہتے تھے، انہوں قرآن کیسا پڑھتے تھے؟ اور حضرت اویس قرنی اپنے وقت پہ نماز پڑھتے تھے۔ ان کے جب ساتھی ایک مرتبہ ان کے گھر میں آئے، ان کی والدہ محترمہ سے کہا کہ اویس کہاں ہے؟ تو ان کی والدہ بولے وہ جو ہے وقت پر چھتر پر چڑھ جاتا ہے اور اپنے بھائی بلال کی آواز سن کے نماز پڑھتا ہے۔ یہ کنیکشن تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت اویس قرنی کو قرآن کون دیے؟ جبکہ سرکار تھے، اور ایک مرتبہ ملنے کے لیے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، لیکن سرکار سے ملاقات نہیں ہوئی، اور اتنا روئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اتنا روئے کیونکہ ان کی والدہ نے شرط رکھی تھی کہ یہ ظہر تک آ جانا، اور آئے بھی تو ایک بیمار گدھے پہ سوار ہو کر آئے، اور رستے میں گدھا بھی مر گیا۔ آپ چلتے رہے، آپ بھی بے ہوش ہو گئے۔ محبت اس کو کہتے ہیں، میں محبت بتا رہا ہوں۔ یہاں خالی ٹائم پہ آئے تو نہیں آتے، ہاں یہاں بولے وقت پہ آئے تو نہیں آتے۔ اب تم لوگ تحریک لبیک والوں کا ساتھ دے سکتے، یہی نہیں آتے۔ دیکھو آج جیت گئے تحریک والے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لگاؤ یارو، لبیک 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 لبیک، تیار ہو ساتھ، تیار ہو۔ یہ غوث کی غلامی ہے۔ ہاں، خادم حسین کا بیٹا بھی حسین کا غلام ہے۔ ہم تو دعا کریں گے اللہ اس کو وزیر اعظم بنا دے، ہم کو بڑی خوشی ہے۔ وہی پیغام ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو حضرت اویس قرنی کتنی محبت کرتے تھے سرکار سے۔ اتنی تو محبت پیدا نہیں کر سکتے تو تھوڑی کرو نا، وقت پہ تو آؤ، ہر چیز قربان کرو۔
ماں باپ، ماں کی اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، صرف ماں کا نہیں ہے، بلکہ سرکار کو یہ بھی بتانا تھا کہ میں مدینے میں رہ کے اس اویس سے میرا کنیکشن ہے، مائی نہیں ہے، ماں کا بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن ایسا کنیکشن تھا سرکار سے، رات بھر نماز پڑھتے تھے، صرف ماں کی خدمت میں نہیں لگے رہتے تھے، رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، رات بھر عبادتیں کرتے، وقت پر عبادت کیا کرتے تھے، ایک سنت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ میں بولا سنتیں کیسا معلوم ہو گئی ان کو، ملے ہی نہیں سرکار سے۔ یہ کنیکشن تھا رسول پاک سے۔ یعنی میرے کو تو ایسا سمجھتا، جب آپ وہ گدھا مر گیا، گدھے سے آگے بڑھتے بڑھتے پیدل چلے، خود ہی بے ہوش ہو کے گر گئے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب گر گیا ہمیں بے ہوش ہو کے، تو میرا اب آخری وقت سمجھا، لیکن میں دیکھا کہ خوبصورت صوفی لباس میں ایک شخص نے آ کر مجھے پانی پلایا۔ اب وہ کون ہو سکتے ہیں؟ آپ مدینے کی دھرتی پہ آئے، ایک شخص مل گیا، وہ پانی پیے، توانائی آ گئی، آپ جو ہے آگے بڑھے، ایک شخص جا رہا تھا، اس کے سواری پہ سوار ہو کے آئے، یہاں آئے تو سرکار دو عالم کسی فیصلے میں گئے ہوئے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ پڑھ لو، سرکار انتظار کر لو، سرکار آئیں گے، اب نہیں آئیں گے تو شام تک تو سرکار آئیں گے۔ کہا میری والدہ نے اتنی ہی اجازت دی تھی، بہت روئے، اور آپ نے کیا کیا سنو، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلالیوں میں بیٹھ جا۔ ہاں، جب یہ اترتا ہے ایمان دل میں، سرکار کی ایک ایک جگہ کو ہاتھ لگاتے تھے اور آنکھوں پہ مل لیتے تھے، ممبر کو ہاتھ لگاتے تھے، دیواروں کو ہاتھ لگاتے تھے، چاروں طرف جہاں جہاں سرکار گزر رہے معلوم ہوتا ہاتھ لگاتے ملتے، اور پھر کیسا لوٹے معلوم آپ کو؟ ادب والوں سے ادب سیکھو، کیسا لوٹے؟ سرکار دو عالم کی مسجد کو پیٹ نہیں کیا، ایسا اتنی دور آ گئے کہ مسجد نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی طرح پیٹ سے پیچھے پیچھے ہوتے ہوئے آ گئے، وہ تو چلے گئے، لیکن سرکار جب آئے، سرکار نے ایسا سانس لے کے کہا میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ کون آئے تھے؟ حضرت عائشہ نے کہا اویس قرنی آئے تھے، کہا میرا اویس آیا تھا، سرکار اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ یہ محبت ہے اویس قرنی سے میرے آقا سرکار کی، اور ان کی یہ محبت ہے۔ بولے میرا اویس، اور اس لیے سرکار نے فرمایا، یہ حدیث میں ہے بات، اویس قرنی کی دعا سے ربی قبیلے سے بھی زیادہ، بکریوں کے بالوں سے زیادہ میری امت کی بخشش ہوگی۔ یہ حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ ہاں، اس لیے تو کہا دعا کرانے کے لیے حضرت عمر سے کہا تھے ان سے ملاقات کریں گے تم دعا کرنا، حضرت عمر سے ملاقات، اور حضرت اویس قرنی کی یہ بات میرے کو بڑی وہ دیکھی کہ دیکھو حضرت اویس قرنی نے دیکھا نہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ قرن میں ایمان لانے والے، اکیلے تنہا، اور جب سرکار دو عالم نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو خط لکھا، اس نے خط کو پھاڑ دیا، سرکار نے بولا اس کی سلطنت پھٹ گئی۔ یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب وہاں کا حضرت یہ پھٹ گیا تو انہیں تھا پورا، کیونکہ یہ جو ایران تھا پورا اس کی حکومت مدینہ تک تھی، تو اس نے بولا ہاں میرے کو خط لکھتے، میری سلطنت میں رہ کے، جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ انہیں سرکار کو پکڑنے کے لیے آدمیوں کو بھیجا، وہ لوگ آئے، جب جا رہے تھے قرن سے تو حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے تھے، 3 ساتھی تھے یہ، حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے غور سے دیکھا، ایک ساتھی بولا میں جانتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں،
اگر یہ جھکے پھر سجدے میں کہ پھر اٹھے تو میں بتاتا ہوں. تو جب یہ ویسی عمل کرتے تو بولے یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ان کو بتا ہی عبادت کر رہے ہیں لوگ, یہ شرک کرنے والے نہیں ہیں, یہ اللہ کو مان رہے ہیں. تو ایک نے تلوار لے کے اٹھایا, تلوار وہی رک گئی. حضرت اویس قرنی کی نظر میں یہ کمال تھا, جو چیز کو دیکھتے تھے وہیں رک جاتی تھی. وہ واقعات کہیں میں کبھی بیان کروں گا. یہاں اس نے آپ کو شہید کرنے کے لیے تلوار اٹھائی, تلوار انہیں وہیں جام ہو گیا انہیں. جب آپ پلٹ کے دیکھے جیسا نظر پٹھائے پھر ہو گیا, تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے کو پیاس لگی ہے کچھ دیجیے. آپ نے ان کو دودھ پلایا. جب دودھ پلائے تو دو جو ان کے سوار تھے انہوں نے پھینکا پیالہ, پھینک کے پیسے پھینکے. لیکن جو تلوار رک گئی تھی نا وہ بازان تھا. جو تلوار رک گئی بابیان تھا اس کا نام. تلوار جب رک گئی تو انہیں کیا کرا, گھوڑے سے اترا اور بڑے ادب سے پیالہ ان کے سامنے رکھا اور 1 دینار پیالے میں رکھا. اسی شخص کو ایمان نصیب ہوا. ادب یہ کام کرتا ہے, ادب یہ کام کرتا ہے کہ حضرت اویس قرنی کا وہ 2 لوگ ایمان نہیں لائے. اب یہ بھاگے مدینہ طیبہ میں اور خسرو نے یہاں لکھ دیا تو یہاں کا جو کوتوال تھا پکڑ پکڑ کے جتنے بھی مسلمان تھے ان کو مار مار کے قید میں کیا, اور حضرت اویس قرنی کو بھی بند کر دیا, جیل میں ڈال دیا کہ ہمارے بادشاہ کو لکھتے خط. اتنی جرات, پکڑ کے مارو ان کو, مار مار کے چمڑی ادھر دیا. اور حضرت اویس قرنی کو بھی بہت مارا. حضرت اویس قرنی اور چند مسلمان جو جیل میں تھے ان کو لے کے نماز پڑھا کرتے تھے. سمجھے کدھر بابا, کس کو بتا رہے ہیں تم کھل کے بھی نماز نہیں پڑھتے, تم اللہ کا نام نہیں لیتے, پھر لیڈری کرنے جا رہے. لیڈر بنو تو ایسے کرنا, اویس قرنی کے ایسے. اس کے بعد یہ لوگ گئے مدینے میں, رات کا وقت تھا. مدینے میں پہنچے, صحابہ کوئی صحابی تھے, انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں لے کے کہ یہ لوگ آئے ہیں ایران کے بادشاہ سے, یہ لوگ آپ کو دینا چاہ رہے ہیں. سرکار بولے ان کو اچھے طریقے سے رکھو, صبح میں بات کریں گے. جب صبح ہوئی تو سرکار دو عالم نے کہا ان سے کہہ دو کہ تمہارا بادشاہ قتل ہو چکا ہے. خسرو کو قتل کر دیا اس کا بیٹا. سرکار مدینے میں بتا رہے ایران کے واقعے کو, قتل ہو چکا, جاؤ. اب انہیں نہیں رہا تو تم کیا ہمارے سے پوچھ رہے ہیں. وہ بھاگتا بھاگتا پہنچے دمشق کی طرف. جب یہاں آئے تو یہاں کے گورنر سے بولے, گورنر بولا ہاں ایسا کیسا, بولے نہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ خسرو قتل ہو چکا ہے. تو اب یہ وہاں کا جو گورنر تھا وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے حضرت اویس قرنی سے آ کے پوچھا تم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے؟ انہوں نے بولا میں نہیں دیکھا. پھر ان کی بات کو مانتے ہیں؟ ہاں بے شک مانتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بادشاہ قتل ہوا, یہ کیا صحیح ہے؟ تو حضرت اویس قرنی کہا بالکل صحیح ہے. یہاں یارو تم لوگوں کو آگے بلاؤ, انہیں علم غیب نہیں ہے وہ تو سن لیتے, اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھتے. حضرت اویس قرنی نہ رسول پاک کو دیکھے, نہ سرکار دو عالم کی خدمت میں رہے, نہ ملاقات کرے, لیکن سرکار کے علم غیب پہ کتنا یقین ہے, کتنا یقین ہے. اپنے آپ کو سو جائزہ لے کے دیکھو ہم مومن ہیں کہ نہیں ہے. اویس قرنی کی وہ ذات عالی ہے, سرکار کے علم غیب کو ایسا مانا. سرکار نے مدینے میں رہ کے کہا کہ ایران کا بادشاہ قتل ہو چکا ہے. اویس قرنی نہ دیکھے نہ جانتے, صرف سنا وہ گورنر سے, تو کہنے لگے میرے آقا نے کہا تو سچ ہے. یہ جذبہ محبت پیدا کرنے کے لیے تو غوث اعظم نے تقریر کی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ جذبہ پیدا کرو. آج تو ہمارے سامنے آ کے بول رہے ہیں سرکار دو عالم بھی ہماری طرح ہے, میلاد نہیں منانا, کھڑے رہ کے سلام نہیں پڑھنا, یا رسول اللہ نہیں کہنا, یہ باتیں بیان کریں. علم غیب نہیں سرکار کو, سرکار ہماری طرح ہے, سرکار کو کوئی اختیار نہیں ہے, سرکار کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم لوگ سن رہے ہیں اگر تم صحیح غوث اعظم کے اویس قرنی کے ماننے والے ہیں تو رسول پاک کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے. اتنی تکلیف میں رہ کر
تو اس نے کہا اگر یہ بات سچی نہیں نکلی، انہیں بولا پھر ہمارے پاس کیوں نہیں اطلاع آئی؟ تو بولے ایران تمہارے سے بہت دور ہے، مدینہ قریب ہے، اس لیے مدینہ کے لوگ جو آئے وہ بولے صحیح ہے۔ تو اس نے گورنر نے کہا کہ اگر یہ بات جھوٹی نکلی تو میں تم کو اور تمہارے تمام ساتھیوں کو قتل کر دوں گا۔ بولے منظور ہے۔ بھائی یہ ماننا ہے رسول پاک کو، میں اس لیے سنا رہا ہوں، ویسا کرنی بول کے لوگ داتا توڑی، انہوں نے داتا توڑے نہ جبڑے توڑے، یہ سب باتیں روایتی ملاؤں کے ہیں۔ ان کی بہت بڑی شخصیت کبھی سن لینا میرے سے، جن کے لیے سرکار روئے، جن کو بولے کہ میرے سو قرن سے بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے میرے دوست کی، وہ ذات ہے حضرت اویس قرنی۔ کس لیے سرکار نے حضرت عمر کو کہا کہ دعا کروائے ان سے، اور حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ان کی دعا سے قبیلہ ربیع اور ایک قبیلہ کا نام بول رہا ہوں، عرس کی تعداد سے زیادہ بکریوں کی بخشش ہوگی میری امت کی۔ تو حضرت اویس قرنی نے کہا منظور ہے، آپ ہے جان دینے کو تیار؟ یہاں وقت پہ تیار نہیں آتے، ہاں یہاں آؤ تو نہیں آتے، ایک کام بولے تو نہیں کرتے۔ اب ہمارے مولانا صاحب میرے کو بولے کہ اپن تحفظ عقائد کا اور ختم نبوت کا، ناموس رسالت کا جلسہ کریں گے، کیا امید میں کرنا بھائی؟ کوئی آگے ساتھ نہیں دیتا، کوئی پلٹ کے پوچھتا نہیں۔ ارے ہم کو تو یہ کام کرنا ہی ہے، کیونکہ اس وقت یہ کام کی ضرورت ہے۔ آج ہندوستان میں وہ پلیت رافضی نے کتاب لکھ دی سرکار کے خلاف، جو اس کا انٹرویو سنے ہیں، آپ ان سے پوچھو کہ وہ لفظ سن نہیں سکتے جو سرکار کے خلاف بولا ہے۔ ارے اگر ہمارے ہاتھ میں قوت ہوتی ابھی اس کا نرلا دبا دیتے ہیں۔ تیار ہو جاؤ بھائیو، تیار ہو جاؤ۔ ویسے قرنی جیسے شخصیت جو اللہ کے محبوب ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ میرے آقا کی بات سچ ہے، میں قربان ہو جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، مگر رسول کے بات کو نہیں جھٹلا سکتا میں۔ ہے جذبہ آپ میں اتنا تو یہاں آنا کلین مرکزی مجلس اعتماد میں تو مت آئیے، آپ لوگ اٹھائیے آواز رسول کے دشمنوں کے خلاف۔ سرکار کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہم مزے اڑاتے پھر رہے ہیں۔ خالی 11ویں کر کے کھانا کھلانے سے سب کچھ نہیں ملتا، رحمت تو مل جاتی ہے۔ وہ رحمت ملنے سے ہم کو رسول کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ آ جاؤ بھائی، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ یہ لیڈروں کی چکر میں، یہ لبرلزم والوں کی، سوشلزم کی اور یہ کمیونزم کی، یہ مشرکوں کی طرف ہم کو لے کے جا رہے ہیں۔ ان کی چکر میں کہاں جا رہے ہیں؟ غوث کی غلامی کرنا ہے تو غوث اعظم نے جیسے رسول کے دشمنوں کا جواب دیا ہے، ان کے صدقے میں، ان کے کرم سے ہم بھی رسول کے دشمنوں کا جواب دیں۔ دیکھو حضرت اویس قرنی کیا کر رہے ہیں، ہاں ختم کر دے تو، لیکن میرے آقا سچے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی دوران میں خبر آ گئی ایران سے کہ خسرے کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ گورنر حیرت زدہ ہو گیا، حضرت اویس قرنی کو چھوڑا۔ اویس قرنی بولے نہیں، پورے لوگوں کو چھوڑنا۔ پورے لوگوں کو چھوڑا۔ چھوڑے کے بعد اس نے، حضرت اویس قرنی نے کہا جتنے لوگوں کو تو گرفتار کیا ہے مسلمانوں کو، ان کو تو پیسے بھی دینا، رقم دینا، ان کو اناج دینا۔ تو پوروں کو پیسے دلائے، اناج دلائے، انہیں آپ کو بھی آگے نذرانہ دیا، بولے ہم نہیں لیتے اس کو۔ آپ نے انکار کر دیا۔ لیڈر یہ ہوتے ہیں، پورے لوگوں کو اس گورنر سے پیسے دلائے اور اناج دلایا اور پوری بھرپائی کروائی۔ حضرت اویس قرنی خود اس نے دینے گیا اور پھر وہ گورنر بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کا کرم۔ وہ اویس قرنی کی روایت یہ بھی آتی ہے جو متین صاحب نے کہا کہ 5ویں صدی میں ایک شخص عبد القادر ہوگا جو ولیوں کا سردار ہوگا، وہ بھی اپنے محبوب کی امت کے لیے دعا کرے گا، اس کی دعا سے بھی امت کی بخشش ہوگی۔ اس لیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر گھر میں 11ویں شریف کرنا چاہیے۔ یہ باتیں سنانے کا وقت ہے بھائی۔ اولیاء اللہ کی شام میں گستاخی ہو رہی ہے۔ معاملی عورت، کل شمس بابا میرے کو خوش کر دیے، وہ معاملی سڑی عورت بنجارہ ہل میں رہتی، کہتے کمینی کہیں کی سرکار غوث اعظم کی شان میں گستاخی کی، اور ایک صاحب اٹھے، اللہ ان کو اچھا رکھے،
کچھ رکھے محمد رشید صاحب، میں تو دعا دوں گا وہ بچے کو، 35 سال کا بچہ ہے، اس نے ایسا ڈالا کہ اس کے اوپر FIR کٹ گیا۔ اس لیے آپ تمام بھی ایسے لوگ، ایسے گستاخوں کا FIR کٹائے، آگے بڑھے اور بتائے حیدرآباد میں کہ رسول کے چاہنے والے زندہ ہیں، اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن رسول کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اہل بیت کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم اولیاء اللہ کی گستاخی نہیں۔ وہ سڑی بول رہی یا غوث کیا غوث اعظم مدد کرتے، کیا مدد کرتے نہیں کر دیے؟ دیکھ لیتے ہو جیل میں بیٹھ گئی، کدھر؟ یہ ہر سڑے کا جواب دے رہا ہے۔ ان کی ویڈیو نہیں دیکھنا، ان کے بیانات نہیں سننا، سننا ہے تو سنو سعد رضوی کے بیانات، سنو اسد جلالی کے بیانات، سنو ایسے علماء کے جو رسول پہ اپنی جان قربان کر کے جیلوں میں جانا پسند کرتے ہیں لیکن کمپرومائز نہیں کرتے۔ یہ کمپرومائز والوں کے ساتھ کیا پھر رہے؟ انہوں آپ کو دوزخ میں لے جائیں گے۔ اگر مولانا سعد رضوی کو دیکھیں گے، ویڈیو سنیں گے تو آپ میں بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا، آپ بھی ہر تکلیف کو آسانی سے 7 مہینے تک تکلیف اٹھایا 26 سال کا نوجوان، آپ ہوتے اکھڑ جاتے جب اس سے کہا گیا کہ میرے کو چھوڑو، انہوں نے کہا میں نہیں چھوٹتا جب تک کہ میرے پورے جتنے لوگوں کو تم لوگ گرفتار کیے ہیں پوروں کو، ہزاروں کو چھڑانے لگ دیا۔ اس کو کہتے ہیں لیڈر۔ 26 سال کا وہ نوجوان اتنا بڑا لیڈر ہے کیونکہ بڑے باپ کا بیڑا بیٹا ہے۔ ایسا جذبہ پیدا کرو، غوث اعظم کی غلامی کا حق ادا کرو۔ آ جاؤ، کہاں جا رہے ہیں لیڈروں کی چمچہ گیری میں، کہاں جا رہے ہیں سیاسی شعبدہ گری میں؟ غوث کی غلامی کرو، غوث اعظم یہاں بھی کام آئیں گے، وہاں بھی کام آئیں گے۔ ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھبرانا نہیں۔ جب غوث کا غلام آتا ہے، حکومت کا گھٹنا ٹکا دیا، 7 مہینے جیل میں رہ کے حکومت کو معافی چاہنا پڑا۔ سرکار غوث اعظم امام حسین مولا علی صدیق اکبر رسول پاک نے ایسا انتظام کیا، حکومت شرمندہ ہو گئی، لرزہ بانداب ہو گئی، مجبوراً چھوڑنا پڑا اور بتا دیا جو خادم حسین ہوتا ہے حسین اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے، آ جاؤ امام حسین کی غلامی کی طرف، آ جاؤ غوث اعظم کی غلامی کی طرف، آ جاؤ خواجہ غریب نواز کی غلامی کی طرف۔ کہاں جا رہے ہیں یہ؟ کچھ بھی انہیں بول دیا، انہیں ویڈیو میں بول دیا، آپ بھی جواب دینا نہیں، آپ بھی تو اس کا مقابلہ کرنا نا۔ تو بھائی یہ ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطابات سے، میں عرض کر رہا تھا آخری بات، اپنے خطابات سے سرکار غوث اعظم کو سرکار دو عالم نے حالات بیداری میں حکم دیا، اے میرے صاحبزادے واعظ کرو۔ غوث اعظم نے کہا حضور میں عجمی ہوں، عربیوں سے کیسا خطاب کروں؟ ٹھیک ہے، تو سرکار دو عالم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث اعظم کے دہنے مبارک میں داخل کیا۔ اس کے بعد پھر بھی آپ خاموش تھے، مولا علی آ گئے، شہر علم آئے تھے، اب باب علم آ گئے۔ وہ غوث اعظم ہیں، غوث اعظم کو بڑے بڑوں نے پکارا، غریب نواز نے پکارا، کیا پکارا؟ یا غوث معظم نور ہدا، یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم، خطب اولا، حیران سے جلالت ارض و سما۔ یہ قریب نواز فرما رہے ہیں آپ کی خطبیت کو دیکھ کر، آپ کی حکومت کو دیکھ کر، آپ کی ولایت کو دیکھ کر زمین و آسمان حیرت میں۔ آپ مختار نبی جیسا نبی مختار ہے، آپ بھی مختار خدا مختار نبی ہے۔ آپ کو بھی اللہ نے اختیار دیا ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ کی بھی ہوا پہ حکومت ہے، پانی پہ حکومت ہے، آگ پہ حکومت ہے، اور آپ کی ہر جگہ حکومت ہے۔ اس لیے غوث اعظم فرماتے ہیں
کہ بلاد اللہ تحت حکمی، بلاد ارض نے کہا، زمین کے شہر نہیں، اللہ کے شہر، نہ اللہ کے شہر میں جانتا نہ آپ جانتے، پوری کائنات جو ہمارے تصور میں نہیں ہے، نہ وہ ہے یا نہیں ہے، جہاں جہاں اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفی ہے رسول کی، اور وہاں وہاں غوث اعظم کی خاصیت ہے۔ تمام شہر پہ میری حکمرانی ہے، سرکار فرما رہے غوث اعظم میرے حکم پر ہے، تمام شہر زمین کے نہیں، تمام شہر کائنات کے، اس پہ میری حکومت ہے۔ یہ غوث اعظم کا ارشاد گرامی ہے۔ مولا علی آئے، بولے کہ بیٹے واز کرو، بولے حضور ہمت نہیں ہو رہی ہے، تو مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن غوث اعظم کے منہ میں داخل کیا، تو غوث اعظم نے وہیں پوچھ لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نانا جان تو 7 مرتبہ ڈالے، دادا جان 6 مرتبہ، یہ کیا ہے؟ تو کہا ادب مصطفیٰ کی وجہ سے۔ نعرہ رسالت، ادب کرو بھائی، ادب کرو، یہی پیغام کلین مرکزی میں لیا ہے۔ آج کل کے ماں باپ کو نہ خود دیکھو، وہ ماں باپ آج کل کے آپ کے خواجہ غریب نواز کی ماں نہیں ہے، وہ آپ کی ماں، آپ کی ماں تو بولتی ہے آپ کے جیب پہ باوا، آپ کے جیب پہ نظر رکھنے والے آج کل کے باپا، آج کل کے باوا بیٹوں بیویوں کو بھائیوں کو خاندان کو چھوڑو، غوث اعظم کی غلامی میں آ جاؤ۔ اپنے آپ کو نہ کہو ماں کا ادب کرنا، جو ماں رسول کا ادب نہیں کرے وہ ماں کس کام کی ہے؟ جو باپ غوث اعظم کا ادب نہ کرے اس کس کا بات کا کام کس کے مولی ہے؟ ہم کو ایک ذریعہ دیا گیا ہے، جو ذریعہ ہی غلط ہے تو ہم ذریعے کو چھوڑ دیتے ہیں، آقا کو تھام لیتے ہیں۔ کہاں ماں باپ باپ، ہاں یہی حالت ہو رہی ہے۔ بچے جلسوں میں آئے، جلوسوں میں آئے، میرا کہاں جا رہا بیٹا؟ ہاں کمانے کو دبئی جا، پیسے لا، باجا بجا ہمارا، ہاں کہاں جیب میں کتنے پیسے لاتی دے تو بیٹا، نہیں تو نہیں بیٹا۔ تو ہم بھی بولا تم جب تک یہ غوث کے غلام نہیں ہے، غوث کی گیارہویں نہیں کرتے یا غوث نہیں کہتے، جب تک تمہارا نہ ماں ہے نہ باپ ہے تمہاری۔ وہی ماں ہے، وہی باپ ہے جو غوث کی غلامی کرتی ہے، رسول پاک پہ قربان ہوتی ہے، بیٹے کو کہتی ہے۔ جیسے حضرت خادم حسین رضوی صاحب فیض آباد کے دھرنے کے بعد گئے، ایسے بچے جن کے جو ہے شہید ہو چکے تھے، بلا وجہ فائرنگ کی گئی، مر گئے بچے، وہ شہید ہو گئے۔ خادم حسین رضوی صاحب ان کے پاس پہنچے، ان کی جو ہے پرسہ دینے کے لیے، تو ان کی ماں نے کیا کہا؟ سنو، یہ جذبہ پیدا کرو اپنے گھروں میں۔ ان کی ماں نے کہا حضور یہ آپ کا کرم ہے، آپ نے ہمارے بچے کو بلا لیا اپنے دھرنے میں، ہم تو اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم شہید کی ماں ہیں، شہید کے باپ ہیں۔ یہ جذبہ دلانا ہے کہ نہیں دلانا ہے؟ آپ ہمارا ساتھ دیں گے کیا؟ خالی ہاتھ اٹھائیں گے؟ خالی جب بلائے آئیں گے، وقت پہ آئیں گے؟ نے بلا رہے ہیں 10 بجے، آ رہے ہیں جو ہے 12:30 کو، ایسا تو نہیں کریں گے نا؟ اور میں تمام ارکان کو پھر کہہ رہا ہوں، آپ کو رہنا ہے تو پروگرام میں وقت سے پہلے رہنا، اگر آپ نہیں تو رکنیت سے آپ ہٹ جائیے، میں آپ کو رکن نہیں مانتا، وقت پہ رہنا۔ ہاں کیا کام کر رہے ہیں آپ کو 15 دن پہلے بول دیا گیا یہ ٹائم سے یہ ٹائم میں ہوگا، کیا 15 دن میں آپ ٹائم کو ایڈجسٹ نہیں کرتے؟ آپ کو روزانہ بلا رہے ہیں، ویسا تو چاہیے کہ ہر جلسے میں آنا۔ اب کیا ہمارے جناب علی پاشا صاحب نہیں آتے ہر جلسے میں؟ سالم چشتی ہر جلسے میں نہیں آتے؟ کیا ان کو گھر کے کام نہیں ہے؟ سالم چشتی کو بیوی بچے نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، اور کون ہے؟ جو لوگ وقت پہ آتے ہیں کیا نہیں ہے؟ اب آپ لوگوں کا ہے ہاں وقت، ارے وقت ملتا نہیں، وقت نکالنا پڑتا، ورنہ اگر آ جائیں گے ملک الموت تو بولیں گے میں کام میں ہوں، بول کے انہوں بول کے چلیے، اور ملک الموت کو روکنے والی ذات غوث اعظم کی ہے۔ آخری واقعہ سنا لیتا ہوں میں۔ ایک عورت آئی، میرا شوہر مر گیا حضور، میرے شوہر کو لائیے واپس، یہ غوث اعظم ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے تو حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، ہاں کیا فرمایا کہ حضور غوث قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ مردہ دل گشتمو نامے تو محی الدین است۔ اگر مردہ دل بھی یا محی الدین یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث اعظم المدد کہتا ہے، مردہ دل گشتمو نامے تو محی الدین است، مردہ راز زندہ نما حضرت غوث ثقلین، مردے کو بھی زندہ کر دیتے ہیں غوث اعظم۔ اور یہ تو وظیفہ پڑھو آپ،
درد مندم ہما اسباب شفا مفقودت، میں درد مند ہوں اور کوئی شفا کے اسباب نہیں ہے، تمام شفا کے اسباب ختم ہو چکے ہیں، درد مندم ہما اسباب شفا مفقودت، کرم تجھ دوا حضرت غوث ثقلین، غوث اعظم اب آپ کا کرم ہی میری دوا بنے گا۔ اس لیے یہ وظیفہ پڑھو، بیماریاں دور ہوتی، کئی لوگوں کو بولا یہ پڑھتے رہو کرونا میں، کرم تجھ دوا حضرت غوث ثقلین، کرم تجھ دوا حضرت درد مندم ہما اسباب شفا مفقودت، کرم تجھ دوا حضرت غوث۔ پھر دیکھو کیسی توانائی ہے، عقیدت سے پڑھنا۔ تو وہ عورت آئی آ کے عرض کرنے لگی، حضور میرا شوہر مر گیا ہے، کوئی نہیں ہے، آپ اس کو زندہ کر دیجئے۔ غوث اعظم ایسا ہوا، دیکھے تو ملک الموت روح لے کے جا رہے ہیں، بولے وہ روح دے دو، وہ روح دے دو، یہ عورت کی شوہر کی روح دے دو۔ نہ میں اللہ کے حکم سے نکالوں، حکم ربی ہے۔ غوث اعظم ایسا مارے جھپٹا، پورے روح نکل گئے۔ جس نے دن مردے جتنے انتقال کر گئے پورے زندہ ہو گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جا کے حضرت ملائکہ کو بولے اتنے مجبور ہے فرشتے بھی غوث کے سامنے۔ اللہ غوث اعظم کی اللہ کے سامنے ملک الموت بولے، حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے اللہ شیخ عبد القادر نے یہ کام کر دیا، پوری روح ہے واپس۔ تو بولے کرنے دو، وہ میرے محبوب ہے، ان کو اختیار ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ کرامت سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ غوث اعظم کا رتبہ ہی بہت بلند ہے۔ یہ اس واسطے سے جب معراج میں سرکار گئے تھے نا تو حضرت غوث اعظم نے اپنا کندھا رکھا تھا، اس پہ سوار ہو کے معراج میں گئے سرکار، تو اس کے نشان بھی سرکار غوث اعظم کے گردن پہ موجود تھے۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی، اس لیے سرکار بیرون میں فرمایا ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے ورنہ ہو پیر، کیجئے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہین شاہ۔ اس لیے تمہارا نام لیوا ہوں، تمہارا در نہ چھوڑوں گا۔ بحر العلوم جیسی شخصیت کہہ رہے تمہارا نام لیوا ہوں، تمہارا در نہ چھوڑوں گا، گدائی کام ہے میرا، تمہیں زیبا جہاں بانی۔ یہ غوث اعظم دستگیر ہی کو صرف زیبا ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں، 11ویں کرنے والے۔ اس لیے آپ ایسے پچھڑوں کو جواب دو، جو یا غوث نہیں بولنا بولتے ان کو جواب دینا، آپ پورے لوگ دیں گے نا بھائی؟ جو 11ویں نہیں کرتے ان کو جواب دینا۔ ہر ایک کی ویڈیو نہیں دیکھنا ہے، سنی علماء کے ویڈیو دیکھو، ان کی جو ہے بات سنو، ہر ایک کے پاس جائیں گے، آپ کا دماغ اس قابل نہیں ہے سمجھ سکیں گے، انہیں آپ کو بھٹکا دے گا۔ ہم کو اور آپ کو مل کر اہل سنت جماعت کے عقائد کا تحفظ کرنا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہم پروگرام بنا رہے ہیں، باقر صاحب آپ ساتھ دیں گے، وقت سے پہلے آئیں گے، تم سے بڑا تم ہی نہیں آتے، صحیح اٹھاؤ ہاتھ، ہاں پورے لوگ آنا، ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بھی آنا، مرزا شاہ نواز بیگ قاضی ایڈوکیٹ، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ یہ ہر سال بڑی، یہ انہوں آج دیر سے ساتھ سے آئے، آپ بولیں گے شاہ نواز صاحب کو کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، ان کو میں بول ہی نہیں سکتا کچھ بھی، انہوں اتنا کام کرتے، میں تو بول ہی نہیں سکتا ان کو، کیونکہ آج سے نہیں کر رہے ہیں، بچپنے سے کر رہے ہیں۔ آپ خالی آج دیکھ رہے ہیں ان کو، پہلے تو آ کے یہ سب کرتے تھے، اور مصروفیت بڑھنے کے بعد بھی کرے ہیں۔ آج پورے تام کا کل سے انتظام کر رہے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے دیر سے آئے، ہاں، اور پورا انتظام اب ان کے تفویض ہے، پورے 11ویں کا کھانا۔ اس لیے میں نے ان کی شعر ایک نظر کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ 11ویں منانا سلامت رہے، 11ویں منانا سلامت رہے، 11ویں کا یہ کھانا سلامت رہے۔ کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے لیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
علیکا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد ذات پاک تو ممجد جلوہ گاہ نور سرمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکہ الغیاث سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ آپ کا ہو کر حال تباہ آؤ مدد کو شاہنشاہ چلاتا ہوں شام پگا یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ کب تک ہو یہ آہ بکا میرے مرض کی کر دو دوا ایک نظر میرے مولا حال میرا ہے سخت تباہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر دشمن ہیں برنا و پیر کیجے مدد یا دستگیر غوث اعظم شاہنشاہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں دے مجھ کو پناہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ میرے دل میں ہمت ہو دور یہ ساری کلفت ہو عزت ہو اور حرمت ہو پاؤں مرادیں خاطر خواہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ مانا ہے یہ سب سے حقیر حسرت عاجز پر تقصیر تیرے در کا پر ہے فقیر یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ یا جیلانی شین اللہ المدد بِإِذْنِ اللہ ربنا تقبل من الفاتحہ الہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً سیدنا شیخ عبد القادر محدث
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لی خمسۃ نصفی بها الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمہ ارحموا یا ساداتی فی قلتی فی ذلتی یا حسین و یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک صلی اللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کی آل اور اصحاب کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین خطب ربانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے طفیل میں حضور خواجہ عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور بہن علامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علی رحمۃ اللہ کے صدقے میں ہماری اس جلسے کو قبول فرما دے جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی کو برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ ہم کو آنے والی بلایات آسمانی زمینی سلطانی ہر بلا سے ہماری حفاظت فرما کرونا وائرس کی بلا اور آفت سے ہم سب کی حفاظت فرما کرونا وائرس کو ساری دنیا سے ختم فرما دے یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان و پلسرا سے آسانی سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولانکیوں پریشانی میں سایہ رحمت عطا فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما جہاں جہاں مسلمان پریشان کی پریشانی دور فرما مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما تریپورہ کے مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ جنہوں نے سرکار دو عالم کی شان میں گستاخیاں کی ہے تو ان سے انتقام لے ان کو بری سزا دے میرے مولا جو قرآن کے نسخوں کو جلایا ہے مسجدوں کو جلایا ہے اللہ ان کو تو بھی جلا دے میرے مولا ان کو نیست و نابود کر دے میرے مولا اسلام کو بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے غوث اعظم کے چاہنے والے جھنڈے اٹھانے والے 11ویں کرنے والے عرس کرنے والوں کا بول بالا کر دے میرے مولا یا اللہ ہم سب پر رحم فرما میرے مولا یا اللہ جو بھی بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما میری بہن کو صحت و تندرستی عطا فرما جن کے رشتہ دار بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما دے جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے یا اللہ جن کی دکان و کاروبار نہیں چل رہے ہیں بہتر کاروبار چلا دے یا اللہ جو مختلف بیماریوں میں مبتلا ان کو صحت و تندرستی عطا فرما اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں یا اللہ ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما جب کامیاب ہو جائیں تو ان کو اچھی نوکری عطا فرما یا اللہ جو لڑکیوں کی شادیوں نے شادی فرما دے یا اللہ جو جس پریشانی میں جس تکلیف میں جس مرض میں ہے اللہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما ہم سب کو شریعت کا پابند بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے نماز کا پابند بنا دے یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما میلاد منانے والا 11ویں کرنے والا کھڑے رہ کے سلام پڑھنے والا بنا بدعقیدہ گستاخوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت و قوت دے بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ان کو کامیابی اور نصرت عطا فرما بدعقیدہ گستاخوں کی تمام منصوبوں کو ناکام بنا دے ہم کو کامیابی عطا فرما یا اللہ آئندہ سال اس سے بھی دھوم ہم کو 11 روزہ جلسے کرنے کی توفیق اور موقع عطا فرما ہمارا مرکزی جلسہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہماری 11ویں کو ہمارے تمام جلسوں کو قبول فرما اس کی رحمتیں برکتیں ہم سب پر نازل فرما اے اللہ غوث پاک کی نظر کرم ہم پر شامل حال رہے میرے مولا ہم کو کرم فرما رحم فرما ہم اسی طرح غوث اعظم کی غلامی کا دم بھرتے رہے ان کے دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہیں ہم کو کامیابی عطا فرما ہمارے گھروں کو بھر دے ہمارے دلوں کو بھر دے ہماری ہر مراد کو پوری کر دے ہماری ہر خواہش کو پوری کر دے ہم جو چاہ رہے وہ عطا فرما دے ہمیں جو ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے اور کل مرکزی مسجد سے کا یہ پہلا مرکز جامع مسجد اس کو آباد رکھ میرے مولا اور یہ یہاں پروگرام ایسے چلتے رہے میرے مولا اللہ اہل سنت جماعت کا ہم پیغام کونے کونے میں پھیلا دے یہ طاقت و قوت عطا فرما جتنے ہمارے ارکان عہدیدار ہیں اے اللہ ان کو ترقی عطا فرما ان کو ہر بیماری مرض سے دور عطا فرما اور ان کو جذبہ دے کے کل مرکزی مجلس سے اس کا ساتھ دیں
اور اس کی پروگرام کو کامیابی بنائے. یا اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کو بھی کامیابی عطا فرما, ان کے دل میں جو خواہش ہے پوری فرما, ان کی بھی تکلیفوں کو دور فرما دے, ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے, ہم سب کی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تناول تبرک کا اہتمام ہے, آپ تمام حضرات تناول تبرک کے تعام کر کے تشریف لے جائیں. آپ کا تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ.